بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ظہر کے بعد سونا ایک راز ہے، لوگ نہیں جانتے 90%۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لازمی سنیں۔ محترم ناظرین، خوش آمدید آپ کا اپنے اس چینل میں، جہاں ہم روزانہ آپ کے لیے ایسی سنتیں احادیث لے کر آتے ہیں جن سے شاید 90% لوگ آج بھی نا واقف ہیں۔ آج کا موضوع ہے ایک ایسی عادت جو ہم میں سے اکثر لوگ روز کرتے ہیں، مگر شاید ہم میں سے کسی بھی اس کی اصل حقیقت، اس کی برکت اور اس کے پیچھے چھپی حکمت کا علم نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں دوپہر کے وقت، خاص طور پر ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے یا سو جانے کی عادت کی، جسے ہمارے اصطلاحی میں خیل اللہ کہا جاتا ہے۔ آج کل کی مصروف زندگی میں، جہاں ہم صبح سے شام تک کام، پڑھائی، موبائل، سوشل میڈیا میں الجھے رہتے ہیں، دوپہر کا وقت آتے آتے ہمارا جسم، دماغ دونوں تھک چکے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس وقت چائے یا کافی پی کر خود کو جاگے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا یا آنکھ لگا لینا نہ صرف ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھولی بصیری سنت بھی ہے۔ خیل اللہ کوئی نئی بات نہیں، یہ وہ عمل ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زندگی میں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی اس پر عمل پیرا تھے۔ لغت میں خیل اللہ کا مطلب ہے دوپہر کے وقت نصف النہار میں تھوڑی دیر آرام کرنا، چاہے نیند آئے یا نہ آئے، یعنی صرف لیٹ جانا اور جسم کو سکون دینا بھی خیل اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ علماء اکرام نے اس کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں، مگر بنیادی بات یہی ہے، دن کے وسط میں جب سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے اور جسم تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے، اس وقت تھوڑی دیر سستانہ ایک ایسی عادت ہے جیسے ہمارے اسلاف نے کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ محترم ناظرین، اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبادت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے، اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو۔ اس کا واحد طریقہ یہی ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی ترتیب کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینیت عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سرفہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادت میں نماز کو جو اہمیت فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا ہے، قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان، امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور، ترک پر وعید موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سرکی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسلام میں نماز کی اہمیت کا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر ثواب کی بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔
اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کی انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے یہ خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کروائے، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، نیکیوں کے اجر ثواب اور بروں کے انجام عذاب کا نظام کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں یہ خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازوں کا حکم دیا اللہ نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس کے حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ناظرین، نماز اسلام کا دوسرا رکن اور دین کا ستون ہے، اور دن بھر کے 5 فرض نمازوں میں نماز ظہر کو یہ خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو دن کے عین وسط میں جب سورج زوال پذیر ہوتا ہے ادا کی جاتی ہے۔ یہی وقت انسان کی مصروف ترین گھڑی بھی ہوتا ہے۔ کاروبار، ملازمت، دنیاوی معاملات میں الجھا ہوا انسان جب اذان ظہر سنتا ہے تو ہر کام روک کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو نماز ظہر کو خاص بتاتا ہے۔ دنیاوی مصروفیات کے عین بیچ میں رب کی یاد کی طرف پلٹنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے اوقات کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا، یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کرو۔ مفسرین کے نزدیک سورج ڈھلنے سے مراد وہی وقت ہے جب ظہر کی نماز کا آغاز ہوتا ہے، یعنی سورج اپنے نصف النہار سے مغرب کی طرف مائل ہونا شروع کرتا ہے۔ اسی آیت میں ظہر سے لے کر عشاء تک کی 4 نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اکثر مفسرین کے نزدیک الصلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز سے مراد نماز ظہر ہے، کیونکہ دن کی 5 نمازوں میں ٹھیک درمیان میں واقع ہوتی ہے، اور اپنے وقت کی مصروفیات کی وجہ سے اسے خاص طور پر یاد رکھنے کی تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر نماز کو یکسوئی طور پر فرض قرار دیا ہے، مگر ظہر کا ذکر اس انداز میں ہونا اس کی خاص فضیلت اور اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے وقت کے حوالے سے ایک اہم ہدایت دی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ تھا سخت گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں تھوڑی تاخیر کر لی جائے تاکہ لوگ آسانی سے سکون کے ساتھ سایوں میں چل کر مسجد پہنچ سکیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اسلام نے نماز کی ادائیگی میں انسان کی سہولت، خشوع خضوع کا بھی خیال رکھا ہے۔ ظہر کی سنتوں کی فضیلت کے بارے میں ابھی بھی حدیث میں واضح ترغیب موجود ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت 2 سنتوں 2 نوافل پابندی سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے آگ سے دور رکھے گا۔ صرف فرض نماز پر اکتفا کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ منسلک سنتوں کی بھی اپنی برکت اور اجر ہے، جسے آج کل کے مسلمان اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر ہم سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو جلدی ادا کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اس کے مقررہ وقت میں بغیر غیر ضروری تاخیر کے ادا کرنے کی کوشش فرماتے تھے، اور یہی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نماز کی عمومی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ملتی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ درست نکلی تو باقی اعمال بھی درست شمار ہوں گے، اور اگر خراب نکلی تو باقی اعمال بھی متاثر ہوں گے۔ یہ اصول نماز ظہر پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے جیسے دیگر نمازوں پر، کیونکہ ہر فرض نماز اس کی دائمی حساب کا حصہ ہے۔ نماز ظہر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ دن کے عین وسط میں جب انسان اپنی روزمرہ زندگی کے مشاغل میں گم ہوتا ہے، اسے روک کر اللہ کو یاد کرنے کا موقع دیتا ہے۔ دفتر کا کام ہو، کاروبار ہو یا تعلیم، ظہر کی اذان انسان کو یاد دلاتی ہے دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی ضروری ہے۔ یہ نماز روح کو تازگی بخشتی ہے اور باقی دن کے نشاط برکات کے ساتھ گزارنے کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ نماز ظہر دن کی مصروفیت ترین گھڑی میں اللہ کے حضور حاضری کا نام ہے۔ قرآن کریم نے اسی دن کی نمازوں کے سلسلے کا اہم حصہ ممکنہ طور پر الصلاۃ الوسطیٰ، یعنی خاص طور پر محفوظ رکھی جانے والی نماز قرار دیا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ نے اس کے وقت، اس کی سنتوں، اس کی پابندی کی اہمیت کی تفصیل سے بیان کیا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی مصروفیات کے باوجود نماز ظہر کو اس وقت پر خشوع کے ساتھ سنتوں سمیت ادا کریں، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے دنیا آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر خیل اللہ کا صحیح وقت کیا ہے؟ کیا یہ ظہر سے پہلے کیا جائے یا ظہر کے بعد؟ اس بارے میں علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کا معمول یہ تھا، وہ ظہر کی نماز سے پہلے دوپہر کا کھانا کھاتے اور اس کے بعد خیل اللہ کرتے تھے، تاکہ نماز کے وقت وہ بیدار اور تازہ دم ہو۔ لیکن جمعہ کے دن معاملہ مختلف تھا۔ حدیث میں صراحت سے آیا، صحابہ اکرام جمعہ کی نماز کے بعد ہی کھانا کھاتے اور خیل اللہ کرتے تھے، کیونکہ اس دن نماز جمعہ کی جلدی کی وجہ سے کھانے اور آرام کا وقت پیچھے چلے جاتا تھا۔ آج کے دور میں چونکہ ہمارا معمول مختلف ہے، اکثر لوگ ظہر کے بعد ہی فارغ ہوتے ہیں، اس لیے علماء نے یہ گنجائش بھی دی ہے، اگر کوئی ظہر کے بعد کھانا کھا کر سنت کی نیت سے تھوڑی دیر لیٹ جائے تو اس سے بھی خیل اللہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات سمجھنی ضروری ہے، یہ عمل صرف ایک دنیاوی آرام نہیں بلکہ اس کے پیچھے روحانی حکمت بھی پوشیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی حکمت بیان فرمائے، دن میں تھوڑا آرام کرنے سے انسان کو رات میں عبادت قیام اللیل کے لیے طاقت ملتی ہے، یعنی یہ نیند صرف جسمانی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ رات کی عبادت، تہجد، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے آج کی نسل بھو چکی ہے۔ ہم رات دیر تک موبائل پر جاگتے ہیں، صبح مشکل سے اٹھتے ہیں، دن بھر سستی محسوس کرتے ہیں، پھر رات کو تہجد تو دور فرض نماز کے لیے بھی آنکھ نہیں کھلتی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ دن میں تھوڑا آرام، رات میں اللہ کے حضور طویل قیام۔ جدید سائنس نے بھی صدیوں بعد اس سنت کی تصدیق کر دی ہے۔ مختلف تحقیقات، جن میں یونیورسٹی آف لیڈرز کی تحقیق بھی شامل ہیں،
بتاتی ہے دن کے وقت مختصر نیند یا آرام دماغی تھکن کو دور کرتا ہے، انسان کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، دل کی بیماریوں فالج کے خطرے کو کم کرتا ہے، ذہنی دباؤ یعنی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو رات کو پوری نیند نہیں لے پاتے، دن کا مختصر آرام ان کی جسمانی ذہنی کارکردگی میں نمایاں بہتری لاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سکھائی، آج سائنس اسی کی صحت کا راز قرار دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ خیل اللہ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا حدیث میں وارد ہوئی ہے، قرآن کریم میں نیند آرام کے بارے میں کیا اشارے موجود ہیں، اسلامی تاریخ میں اس سے متعلق کیا واقعات ملتے ہیں، آخر میں ہم اس سنت کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی راتیں عبادت سے معمور ہو، آپ کا دکان نشاط توانیات سے بھرپور ہو، اور آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت پر عمل کریں جسے آج کل کے مسلمان تقریباً بھول چکے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور وہاں اگر یہ چینل آپ کو پسند ہے تو سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سحری کے کھانے کے ذریعے دن کے روزے کے لیے مدد حاصل کرو، اور دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر کے رات کے قیام تہجد کے لیے مدد حاصل کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے تھے ہم جمعہ کی نماز جلدی پڑھتے ہیں، اس کے بعد خیل اللہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری 940۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے خود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنے معمولات میں دوپہر کے آرام کو ہمت دیتے تھے، اہمیت دیتے تھے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے، پھر خیل اللہ ہوتا تھا، اور یہ بھی فرماتے تھے ہم دوپہر کا کھانا خیل اللہ جمعہ کی نماز کے بعد ہی رکھتے تھے۔ اس بات کی واضح دلیل ہے یہ عمل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انجام پاتا تھا۔ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیل اللہ کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، دن کے سونے کے ذریعے رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر آج کا پورا موضوع کھڑا ہے۔ دن کا آرام رات کی عبادت کی طاقت کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اسی نے رات کو تھوڑے لیے پردہ لباس بنایا اور نیند کو آرام کا ذریعہ اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا کام کاج کا وقت بنایا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے نیند آرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت رحمت ہے جسے انسان کے جسمانی ذہنی سکون کے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کی فضل کی تلاش کرنا بھی ہے، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں دن کے وقت سونے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا جو خیل اللہ کی طرف واضح اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ یہ مختصر مگر جامع آیت اس بات کی گواہی ہے نیند محض ایک حیاتائی عمل نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت تدبیر ہے۔ سورۃ الزمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ روحوں کو موت کے وقت جو نہیں مرتے انہیں نیند کی حالت میں قبض فرما لیتا ہے، پھر جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اسے روک لیتا ہے، باقی کو ایک مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ یہ آیت نیند کو موت کی ایک چھوٹی شکل کے طور پر بیان کرتی ہے جس سے نیند کی روحانی اہمیت مزید نمایاں ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں نیند آرام کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور دل کو چھونے والا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، جسے قرآن کریم نے سورۃ الکہف میں تفصیل سے بیان کیا۔ یہ چند نوجوان تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اپنے ظالم بادشاہ کے ظلم جبر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی غار میں ایک لمبی نیند سلا دیا۔
قرآن کے مطابق وہ 300 سال سے کچھ زیادہ عرصہ اسی حالت میں سوتے رہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے صرف ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزرا ہو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے نیند محض ایک عام سا جسمانی عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ ہے، جس میں وقت، جسم، روح سب اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات بھی مذکور ہے۔ سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا واقعہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سفر جیسے مشکل حالت میں بھی اگر موقع ملتا تو دوپہر کے وقت تھوڑا آرام کر لیا کرتے تھے۔ یہ ظاہر کرتا یہ عادت محض سہولت کے وقت کی نہیں بلکہ ایک مستقل اسلامی طرز زندگی کا حصہ تھی جسے مشکل حالت میں بھی ترک نہیں کیا جاتا تھا۔ پیارے ناظرین، آج ہم نے دیکھا ایک ایسی عادت جسے ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کرنا۔ دراصل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیمتی سنت ہے۔ یہ نہ صرف ہماری جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ اس کا مقصد ہمیں رات کی عبادت، تہجد، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے تیار کرنا بھی ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہم رات دیر تک جاگ کر اپنی نیند کا نظام خراب کر چکے ہیں، وہاں اس سنت کو اپنانا ہمارے لیے دوہرا فائدہ رکھتا ہے، دنیاوی صحت بھی، اخروی برکت بھی۔ آئیے آج سے ہم وعدہ کریں ہم ظہر کے بعد یا دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے ضرور آرام کریں گے تاکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھولی بصیری سنت کو زندہ کر سکیں اور رات کی عبادت کے لیے تازہ دم ہو سکیں۔ اگر آپ کی معلوماتی مفید لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بھولی ہوئی سنت سے آگاہ ہو سکیں۔ اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح آپ تک قرآن حدیث کی روشنی میں مفید معلومات پہنچاتے رہیں۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ ہمیں چھوٹی سی کیوں نہ ہو لگتی ہو۔ یا اللہ ہمارے نیند کو راحت کا ذریعہ بنا، ہمارے دن کو برکت سے بھر دے اور ہمارے راتوں کو اپنی عبادت ذکر سے منور فرما۔ اے رب کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو دن میں محنت کرے، تھوڑا آرام کرے اور رات کو تیرے حضور سجدہ ریز ہو۔ ہمیں صحت مند جسم، پرسکون دل، بیدار روح عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔